السلام علیکم ناظرین، انوکھا انداز میں خوش آمدید۔ کل جو یمبو کے مقام پر سعودیہ میں آئل کے جہاز کے اوپر حملہ ہوا، اس کا تعلق محسن فخری زاد کے حوالے سے لگایا جا رہا ہے کہ ایران نے جو ہے یہ حملہ کرایا ہے اور فرنٹ پہ جو ہے حوثی باغی ہیں۔ حالانکہ اس کی کیا حقیقت ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کچھ انوکھے سوال ہیں جن کے جوابات شاید ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں کہ اب 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی جو ہے سعودی حکومت جو ہے یہ موقف دینے سے قاصر ہے کہ آخر یہ حملہ کس سمت سے ہوا اور کس چیز سے کیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جہاز کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گیسولین 60,000 میٹرک ٹن گیسولین لے کر آنے والا جہاز جو کہ مدینہ کے پورٹ کے اوپر لنگر انداز تھا، اور اسی وقت جو ہے یہ ایک حملہ ہوا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ زیر سمندر جو مائنز بچھائی گئی تھی اس کی وجہ سے یہ حملہ ہوا۔ وہ مائنز جو ہیں وہ چلتے چلتے مطلب ان کی جو پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی جہاز ہوگا، جو بھی ویسل ہوگا اور جس کو بلاسٹ کرنا ہوگا تو وہ یہ کام ہوگا۔ حالانکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مائنز کا کام نہیں ہے، کسی راکٹ کا کام ہے، مگر راکٹ کا کام ہے تو وہ جو ایریا ہے، سراؤنڈنگ کا ایریا ہے، اس میں جو یمنی باغیوں کے پاس جو ماضی میں راکٹوں کی ڈیٹیل ملتی رہی ہے وہ اس قابل نہیں کہ وہ پورٹ پہ کھڑے جہاز کو یہ کام کر سکیں۔ اور ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ کوئی چھوٹا جہاز جب یہ لنگر انداز تھا تو اس سے کچھ سمت کے فاصلے کے اوپر صنع سے، یمن کا ایک شہر ہے صنع کے پورٹ سے جو ہے وہ نکلا، اور اس نے جو ہے نا وہ جہاز پہ فائر کیا اور واپس اپنی ہی کوفاؤں میں چلے گئے۔ اب یہ ایک بڑی عجیب سی کہانی تھی جو کہ دنیا کو بتائی گئی۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس خطے میں جو ہے سعودیہ کا اثر و رسوخ ہے۔ آپ اگر بیلٹ دیکھیں تو جو پورا بیلٹ ہے وہ ایسے آ رہا ہے چکور میں، اور اس میں ایک طرف پرشین گلف ہے، گلف آف عدن ہے، گلف آف عمان ہے، دوسری طرف خلیج فارس ہے۔ خلیج فارس کا جو روٹ ہے جہاں سے یہ جہاز ویسل آیا تھا، تو اس سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے یہ یمن کے مقام سے گزر رہا تھا، تو اگر اس کے اوپر حملہ کرنا ہوتا تو یمن کے مقام سے کیا جاتا، حوثی باغیوں کا جو کہ کنٹرول ہے۔ اور سعودیہ کے مطابق کہ ایران جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور متعدد بار ہم نے یہی اعلانات سنے ہیں سعودی حکومت کی جانب سے کہ ایران نہیں چاہتا کہ سعودیہ میں امن قائم رہے اور اس کی معیشت جو ہے پھلے پھولے، اور اسی وجہ سے متعدد بار یہ کام ہوتا رہا ہے۔ 1984 سے جو مائنز بچھائی گئیں اس میں تقریباً 19 جہازوں کو نقصان پہنچا، اور اس میں سے متعدد جہاز تو ایسے تھے جو کہ ناکارہ ہو گئے۔ یہ اس جہاز کے بارے میں RW رائن کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ناکارہ ہو گیا، اب یہ کسی کام کا نہیں، ویسل کو جو ہے اب ڈسکارڈ کر دیا جائے گا۔ اگر ہم گرافیکل ویو دیکھیں تو آپ کے سامنے اسکرین پر پکچر آ رہی ہوگی، اور اس میں یہ دیکھا جا رہا ہوگا کہ پرشین گلف والی جو اگر آپ اسٹیٹ دیکھ رہے ہوں تو پرشین گلف میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جاتے ہوئے UAE سے ہوتے ہوئے پھر جاتی ہے، اور کویت آخری اس کا مقام ہے، اور بیچ میں اس کے بعد سعودیہ کا بھی پورٹس پڑتے ہیں سعودیہ کے۔ پھر دوسرا گلف آف عدن کے بجائے بحیرہ عرب میں اگر آپ دیکھیں تو بحیرہ عرب میں آپ اگر سعودیہ میں مدینہ کے پورٹ پہ جائیں گے تو گلف آف عدن آتا ہے، گلف آف عدن کے بعد خلیج فارس، اور خلیج فارس میں مکہ کے بعد مدینہ کے پورٹس ہیں، اور اسی پورٹس کے اوپر حملے ہوتے رہے ہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حوثی باغیوں کا کنٹرول رہا ہے، اور وہیں سے جو ہے یہ حوثی باغی ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ مگر یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا ماضی میں جو ہمیں راکٹس کی ڈیٹیل ملتی ہے اور کل جو ہونے والا واقعہ ہے اس میں مماثلت کیا ہے؟ مماثلت کوئی بھی نہیں ہے، یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ ہم نے جب اس کی تحقیقات کی تو اس پہ ہمیں معلوم ہوا کہ جس راکٹ سے یہ حملہ کیا گیا اس راکٹ کی فیسلٹی حوثی باغیوں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، لانگ رینج میزائل کے تھرو یہ کام کیا گیا ہے۔ اب یہ جو لانگ رینج کا میزائل تھا، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کی طرف سے مل سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا کہ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور معیشت کے استحکام کے لیے جتنے معاہدے کیے گئے، اس کے بعد تسلیم کرانے کے لیے سعودیہ کو، اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے کہ خطے میں امن کا ضامن جو ہے وہ اسرائیل ہوگا اور اسرائیل کی انٹیلیجنس فورس ہوگی۔ اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ ماضی کی طرح مستقبل میں بھی اس طرح کے واقعات سے
نمٹتے رہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور آئل ویسلز جو ہیں وہ جلانے پڑیں. تو خطے میں امن کے لیے آپ اسرائیل کو اس کا کنٹرول دیا جائے. متحدہ عرب امارات نے کھل کر جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا اسرائیل کو. موروکو نے لاسٹ جو اسلامی ملک تھا 4 اسلامی ملکوں نے جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. سعودیہ نے بھی گائے بگائے تسلیم کر لیا ہے، مگر مسلم امہ کے ڈر سے جو ہے منظر عام پر آنے سے یہ بات، اور خود منظر عام پہ آنے سے قاصر ہیں، کیونکہ اگر یہ بات منظر عام پہ آ جاتی ہے تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا. اور اس وقت پاکستان کے اوپر بھی جو ہے وہ دباؤ ہے کہ اس کو اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اور معیشت کی بحالی کے لیے متعدد ایگریمنٹس کیے جائیں تاکہ معیشت جو ہے مستحکم ہو جائے. ہم نے دیکھا کہ دنیا کا کنٹرول اس وقت اسرائیل کے ہاتھوں ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ ہے، مگر امریکہ کے پیچھے جو لابی ہے وہ اسرائیلی ہے، اور جوئش لابی جو ہے وہ اکانومی کو بہتر کرنے کے حوالے سے کافی مضبوط رہی ہے، اور ہم نے متعدد بار دیکھا. اب جو آج 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی سعودی حکومت کا موقف نہیں آیا، تو وہ یہی ہے اس کی بات. ہم نے جب پرشین گلف میں جو نیوی کی فلیٹ سیکیورٹی کے فرائض انجام دیتی ہے ان سے اس چیز کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی گئی، تو ان کی طرف سے نو کامنٹس کا جو ہے وہ ایک بورڈ آ گیا، جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی سمجھ کے لیے کافی ہے کہ جب خطے میں یو ایس کی نیوی کا ایک پورا فلیٹ ہے جو کہ پورے پرشین گلف کو، گلف آف عدن کو، گلف آف عمان کو سیکیورٹی سپروائز پرووائڈ کر رہا ہے، تو اس کے ریڈارز پر یہ راکٹ کیوں نہیں ڈیٹیکٹ ہوا؟ حالانکہ سعودیہ کی خود اپنا ریڈار سسٹم بڑا اسٹرانگ رہا ہے پورٹس کے حوالے سے، مگر وہ بھی بتانے سے یہ قاصر ہے، اور سعودیہ کا پورٹ جو ہے غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے، یعنی کہ کوئی بھی جہاز کی آمد و رفت اس پورٹ پر نہیں ہو پائے گی. اب یہ پرشین گلف کے تھرو ٹریڈ اور ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں گی. شپنگ انٹیلیجنس اسرائیل کی بڑی اسٹرانگ ہے، اور خطے میں ہم نے دیکھا تواتر کے ساتھ کہ وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، اور ان کو اپنے وسائل بڑھانے کی وجہ سے انہوں نے خطے میں جتنی بھی آئل شپمنٹ کمپنیز تھی ان کے اوپر گائے بگائے حملے کرتے رہے تاکہ ان کے ویسلز کی آمد و رفت زیادہ ہوتی رہے. یہ بات لفاظی والی نہیں، یہ بات حقیقت میں مبنی ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو جیسے بتایا کہ نیوی فلیٹ کا بتانے سے قاصر ہے. نیوی فلیٹ کیوں نہیں بتا رہی؟ نیوی فلیٹ اسی لیے نہیں بتا پا رہی اور نہ بتانا چاہے گی کہ ان کے پاس صاف ظاہر ہے کہ یہ کہاں سے ہوا. جازن کے مقام پر اس مہینے کے شروع میں بھی اس طرح کے ارامکو فیسلٹی کے اوپر حملے ہوئے، جس میں ارامکو فیسلٹی کے آئل فیسلٹی کے اوپر کافی زیادہ نقصان ہوا، مگر اس کا الزام بھی جو ہے اسی باغیوں پہ ایک سرسری طور پر لگا دیا گیا، مگر حتمی دلائل نہیں دیے گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب سعودی حکومت کس پر الزام لگاتی ہے اور اس کی تحقیقات کیا کہتی ہیں. دیکھتے رہیے گا، ان سوالوں کے جوابات ہم ضرور دیں گے، اور آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ نیوز ایجنسیز کیا اس بارے میں بتاتی ہیں اور حقائق کیا کہتے ہیں. اس وقت سعودیہ میں ریڈ الرٹ ہے، ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، تمام پورٹس کے اوپر سیکیورٹیوں کو بڑھا دیا گیا ہے. ویسے بھی تھریٹ الرٹ جاری ہیں، ایئرپورٹ کے اوپر تھریٹ الرٹ جاری ہیں، ساتھ ساتھ نظام کعبہ اور نظام مدینہ کی تبدیلی کے حوالے سے بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ان سب کے پیچھے کون شامل ہے.